فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت، پارلیمنٹ میں مذمتی قراردادیں منظور۔ قومی اسمبلی نے حکومت اور اپوزیشن کی قراردادوں کو ملا کر متفقہ منظوری دی۔ قرارداد کے مطابق گستاخانہ خاکوں کی اشاعت جیسے اقدامات کی حکومتی سرپرستی افسوسناک ہے۔ کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی۔ ڈیپٹی اسپیکر کا فرانس سے سفیر واپس بلانے کا مطالبہ۔ کے پی اسمبلی میں بھی قرارداد منظور، پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع۔ فرانس سن لے، توہین رسالت اور قرآن پاک کی بے حرمتی ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان کا دو ٹوک پیغام، فرانسیسی سفیر کی دفتر خارجہ طلبی، احتجاجی مراستہ تھمایا گیا۔ اسلامو فوبیا کی پشت پناہی پر بھی شدید احتجاج۔ ادھر شاہ محمود قریشی کہتے ہیں گستاخانہ خاکوں سے پوری دنیا میں غم و غصہ ہے۔ فرانسیسی صدر کے غیر ذمہ دارانہ بیانات نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف پاکستانی عوام میں بھی شدید غصہ اور اضطراب۔ مسیحیوں اور ہندوؤں سمیت اقلیتی برادری کی بھی فرانس میں نفرت انگیز اقدامات کی مذمت۔ لاہور، جھنگ، صفدر آباد سمیت کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے۔ ادھر طاہر اشرفی کہتے ہیں یورپ میں اسلامو فوبیا کی وجہ سے مسلمان نشانہ بن رہے ہیں۔ بشپ ڈاکٹر آزاد مارشل نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی مذمت کرتے ہیں۔ بھارت سے دوستی کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نظریات مخالف ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں خدشہ ہے بھارت پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے افغان سرزمین استعمال کرے گا۔ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان سے زیادہ کوئی ملک کوشش نہیں کر رہا۔ افغانستان کے بعد پاکستان کو دہشت گردی سے سب سے زیادہ نقصان ہوا۔ باتیں ختم ہونے والی ہیں، قصہ جو ہے لپیٹا جا رہا ہے۔ آپ نے مریم صفدر اور صفدر اوان صاحب کے کمرہ توڑا۔ جن لوگوں نے آئی جی کو اغوا کیا وہ فیڈریشن کے لوگ تھے۔ یہ لوگ اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ درجنوں جو ہے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں۔ حکومت کے دن گنے جا چکے، قصہ لپیٹا جا رہا ہے، زیادہ دن نہیں چلے گا۔ خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں دھواں دار خطاب، کہا اپوزیشن نے قانون سازی میں تعاون کیا، حکومت نے مریم نواز کا دروازہ توڑا، آئی جی اغوا کیا، ان کے درجنوں ارکان اپوزیشن سے رابطہ کر رہے ہیں۔ ایوان میں اپوزیشن اور حکومت کے اراکین میں گرما گرمی، پرویز اشرف نے کہا شاہ محمود نے شور شرابہ کرایا۔ ایک سال دم دبا کے بیٹھے رہے، سودا مکمکہ کرتے رہے، جب مکمکہ ختم ہو گیا تو جمہوریت جاگ اٹھی ہے۔ ان کے پلیٹ فارم سے بلوچستان کی آزادی کے نعرے لگے، نریندر مودی کی روح اس میں منتقل ہو گئی۔ اپوزیشن والے ایک سال دم دبا کر بیٹھے رہے، مکمکہ کرتے رہے، مکمکہ ختم ہو گیا تو جمہوریت جاگ اٹھی۔ شاہ محمود قریشی کا جوابی وار، بولے اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے بلوچستان کی آزادی کے نعرے لگے، ان میں مودی کی رخ منتقل ہو گئی ہے۔ انہوں نے آئینی اداروں پر حملے کیے، آئی جی کے اغوا کا ڈرامہ کیا۔ حکومت 3 جلسیوں سے مروب نہیں ہوگی، ترکی بہ ترکی جواب دے گی۔ پورے ملک میں آٹے کا بحران اور مہنگائی کا سیلاب ہے۔ بلاول بھٹو کا کھرمنگ میں خطاب، کہا حکومت نے تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہیں کیا، تحریک انصاف جھوٹی جماعت ہے، ان کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا۔ اسلام آباد میں بیٹھی حکومت چند مہینوں کی مہمان ہے۔ بلوچستان کے مسائل صرف بلوچی لباس پہن کر حل نہیں کیے جا سکتے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے نائب صدر ماما قدیر نے مریم نواز کو آئینہ دکھا دیا۔ کہتے ہیں نون لیگ کے ہر دور میں بلوچ لاپتہ ہوتے اور ان کی لاشیں ملتی رہیں۔ پیپلز پارٹی کے دور میں اس سے بھی زیادہ نوجوان لاپتہ ہوئے اور مسخ لاشیں ملی۔ اس وقت مریم نواز اور بلاول بھٹو کہاں تھے؟ کوئی پاکستانی سیاستدان غدار نہیں، ہمارا عمل ہی دشمنوں کو موقع دیتا ہے۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی پروگرام ہو کیا رہا ہے میں بات چیت، بولے ایسا موقف نہیں اپنانا چاہیے جس سے ملک کو نقصان پہنچے۔ نون لیگ کے سینیٹر مصدق ملک نے کہا اویس نورانی نے دیگر صوبوں کی طرح بلوچستان کی خود مختاری کی بات کی، اگر انہیں بھی غدار قرار دے دیا گیا تو کوئی وفادار نہیں رہے گا۔ اگر اداروں پر حملہ کیا جائے تو یہ ملکی سالمیت کے لیے خطرناک ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو، بولے ایوان میں اپوزیشن کو بولنے کے لیے ہمیشہ حصے سے زیادہ وقت دیا۔ مزید بولے عمران خان ان کے لیڈر ہیں، 24 سال کارکن کی طرح ان کے ساتھ کام کیا۔ وزیر اعظم نے پروڈکشن آرڈر کے متعلق جو کہا وہ آئین و قانون کے مطابق تھا۔ مراد علی شاہ اور شرجیل میمن کے خلاف جعلی اکاؤنٹس کیسز میں پیش رفت، سابق وزیر بلدیات شرجیل میمن کا جعلی بینک اکاؤنٹ میں 7 کروڑ رشوت لینے کا انکشاف، نیب نے روشن سندھ پروگرام کرپشن کیس میں 30 کروڑ روپے برآمد کر لیے، چیئرمین نیب نے 22 کروڑ کی رقم چیف سیکرٹری سندھ کے حوالے کر دی۔ گندم کی امدادی قیمت 200 روپے اضافے سے 1600 روپے فی من مقرر، مشیر خزانہ کی زیر صدارت 30 سے اجلاس، جنوری 2021 تک ٹی سی پی 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کرے گی۔ پاور ڈویژن کی 50% ٹیرف سبسڈی فرق کے اجرا کی بھی منظوری، اضافے بجلی صنعتوں کو 12.96 روپے فی یونٹ فراہم کی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے بلدیاتی اداروں سے متعلق ایم کیو ایم کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا، ایم کیو ایم کے وکیل سے 1 ہفتے میں تحریری جواب طلب کرتے ہوئے دیگر درخواستوں پر سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے، آرٹیکل 140A پر عمل درآمد ضروری ہے۔ کراچی میں کچرا اٹھانے کے لیے بھی بین الاقوامی مدد درکار، کراچی کی کچرا کنڈیوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے عالمی بینک سے قرض لیا جائے گا، گاربیج ٹرانسفر سٹیشنز اور لینڈ فل سائٹس کے لیے عالمی بینک اربوں روپے کا قرض دے گا۔ پانچ کرونا کیسز سامنے آنے پر قائد اعظم یونیورسٹی 6 نومبر تک سیل، آن لائن کلاسز ہوں گی، عام طلبہ کو ہاسٹلز خالی کرنے کی ہدایت، صرف دور دراز سے آئے طلبہ اپنے شعبے کے سربراہ کی اجازت سے ہاسٹلز میں رہ سکیں گے۔ کرونا کیس سامنے آنے پر ایبٹ آباد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی 3 روز کے لیے بند۔ ادھر وفاقی سرکاری اداروں میں کرونا کے پھر سر اٹھانے پر SOPs جاری۔ پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر دوسرا بیاہ رچایا، عدالت نے قید اور جرمانے کا حکم سنایا۔ ملتان نے حسن ستار کو بلا اجازت دوسری شادی کرنے پر 1 ماہ قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ، مجرم کو جرمانہ ادا نہ کرنے پر مزید 3 ماہ جیل میں رہنا پڑے گا۔ کراچی میں سائٹ ولیکا چورنگی کے قریب فیکٹری میں آگ لگ گئی، فائر بریگیڈ نے فیکٹری کے گودام میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا۔ آگ کی شدت کے پیش نظر واٹر بورڈ ہائیڈرنٹس پر ایمرجنسی نافذ کرنا پڑی۔ میمن مسجد کے قریب موتن داس مارکیٹ میں بھی آگ لگی، جوتے کے گودام سمیت 2 دکانیں جل گئیں۔